الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين علماء زیوکار پیران طریقت یاران اہل سنت اور میرے پیارے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ کے در دعا ہے کہ صاحب عرس مفتی اعظم کشمیر حضرت قبلہ مفتی اعظم غلام قادر رحمت اللہ علیہ کی مزار پر اللہ کی لا تعداد رحمتیں ہوں۔ امام اہل سنت، قائد اہل سنت حضرت قبلہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر لا تعداد رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ یہ وہ شخصیات تھی جنہوں نے قوم کے ایک بڑے حصے کو عشق رسول سے آشنا کیا، دلوں کا تعلق گنبد خضرا سے جوڑا، غافلوں کو ذاکر بنایا، دور افتادوں کو سرکار کے قدموں میں لا بٹھایا۔ ہم ان محسنوں کے شکر گزار ہیں اور کچھ نہ کر سکیں ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ان کی بلندی درجات کی دعا تو کر سکتے ہیں کہ زندوں کا عالم برزخ والوں کے لیے، صاحبان مزار کے لیے سب سے بہتر تحفہ دعا ہوتی ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے، اس دعا کی برکت، اس دعا کی تاثیر، اس دعا کی رحمت زندوں کو بھی نصیب ہوتی ہے تو صاحبان مزار کو بھی نصیب ہوتی ہے۔ صاحب مزار اگر خود ولی ہے، اگر خود باکمال ہے، پھر بھی آپ ختمہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کی دربار میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ محتاج نہیں ہماری دعاؤں کے، وہ محتاج نہیں ہمارے ان ایصال ثواب کے، لیکن جب بھی آپ دعا کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ ان کے مزید درجات بلند فرماتا ہے اور اس دعا کے اثرات پلٹ کر ہمیں ملتے ہیں۔ جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو 70,000
فرشتے اس کے لیے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اس کو بھی اتنا دے، اس سے اعلیٰ دے جو کسی اور کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو ہم اہل سنت عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں، ہم خیرات بھی کرتے ہیں، بزرگان دین کے عرس بھی کرتے ہیں، ان کے دن بھی مناتے ہیں، ان کی مزارات میں حاضریاں بھی دیتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر کسی اللہ والے، کسی عالم ربانی، کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کے در پہ اگر کوئی سلام کرنے، زیارت کرنے اس کی قبر پر جاتا ہے، وہ اس کو پہچانتے بھی ہیں، سلام سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی ہے۔ بعض بد مذہب لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو قبر میں داخل ہو گئے، معاذ اللہ وہ کہتے ہیں مر گئے، مٹی میں داخل ہو گئے، وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ باخبر ہوتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے یستأنس المیت من الحی کما یستأنس الحی من الحی۔ تھک رہے ہیں آپ میری جواب سمجھ رہے ہیں؟ جب کسی صاحب قبر کا کوئی آشنا، کوئی واقف کار، کوئی اس سے ملنے جلنے والا، کوئی اس کا دوست اس کے قبر میں آتا ہے، تو جس طرح دو دوست آپس میں ظاہری زندگی میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ان کو راحت پہنچتی ہے، اس طرح صاحب مزار کے پاس جب اس کا کوئی دوست آتا ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، اس کا سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب بھی پایا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ کو یاد رکھے۔ ماں باپ دنیا سے پردہ کر جائیں تو اس کے لیے ایصال ثواب کرے، اس کا دن منائے، اس کے لیے خیر اور خیرات کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اس کے دعاؤں میں اس کو یاد رکھے، اپنی دعاؤں میں، یہ اچھی اولاد کی نشانی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب آدمی دنیا سے رحلت کر جاتا ہے، اس کے دفتر، اس کے اعمال نامے لپیٹ دیے جاتے ہیں، اعمال نامے فرشتے اٹھا جاتے ہیں، دھرتی سے اس کے اعمال نامے اوپر اٹھائے جاتے ہیں، لیکن 3 بندے ایسے ہیں جو مرنے کے بعد ان کے دفتر زمین پر رہتے ہیں، ان کا اجر و ثواب لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ 3 بندے ہیں جو مرنے کے بعد بھی مرے نہیں ہیں، اس کے اعمال کا وہ میٹر چل رہا ہے، وہ اجر و ثواب کا میٹر گھوم رہا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی فرشتے اس کی قبر پر بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں۔ پہلا وہ بندہ ہے جس نے علم پڑھا، علم پڑھایا، علم کی خدمت کی، علم کی آگے اشاعت کی، وہ عالم، وہ طالب علم مر جائے لیکن اس کے شاگرد ان کے شاگرد وہ جب تک علم پھیلاتے رہتے ہیں تب تک اس کو قبر میں اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جس نے کوئی اچھا کام کر دیا، کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی درخت لگا دیا، مسجد میں جا کر کوئی مصحف قرآن مجید رکھ دیا، مسجد میں کوئی کڑی بچھا دی، اب جب تک وہ چیز دھرتی پر موجود ہے لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں، اس صاحب عمل
جس نے وہ عمل کیا ہے اس کو قبر میں اجر و ثواب ملتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جس نے اپنے پیچھے صالح اولاد چھوڑی، جس کی اولاد اچھی اولاد، صالح اولاد۔ الولد سر لأبیہ، کچھ اولاد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا راز ہوا کرتے ہیں۔ باپ دنیا سے گزر جائے، صاحب قبر ہو جائے، لیکن اولاد صالح پیچھے چھوڑ گیا۔ وہ اولاد صالح نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، حج کرنے جائے، وہ زکات دے، وہ خیرات دے، جتنا اجر و ثواب اولاد کو ملتا ہے اتنا اس کے ماں باپ کو بھی قبر میں اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور اگر باپ ہو مفتی اعظم کشمیر حضرت غلام قادر رحمت اللہ علیہ، اور بیٹا ہو حضرت محمد غوث جیسا، جو صاحب نظر بھی ہو، صاحب علم بھی ہو، اور جو اپنے باپ کی مسند میں بیٹھا ہے اور اس کے دستور اور منشور کو جاری رکھے ہوئے ہے، اللہ جانتا ہے اس کے والد کی روح قبر میں خوش ہوتی ہے، راضی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہر سال عرس پاک کی محفل ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، علماء آتے ہیں، یہ اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے مفتی اعظم کشمیر کے مزار پر، لیکن اس کا ذریعہ، اس کا وسیلہ ان کے صاحبزادہ والا شان بنتے ہیں۔ تو ایسی اولاد جو اچھے ماں باپ کی اچھی اولاد ہوتی ہے، وہ وصال کے بعد بھی، وفات کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے نام کو روشن رکھتے ہیں، ان کا دفتر زمین میں رہتا ہے، فرشتے اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باری تبارک و تعالی جل جلالہ جل شانہ کے مقدس کلام سے جو آیے کریمہ اس ناچیز نے تلاوت کی، رب کائنات نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہ میرے بزرگ آپ کے لیے آخرت، اولا سے آخرت آپ کے لیے بہتر ہے۔ اولا سے آخرت آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اس آیے کریمہ میں رب کائنات اپنے محبوب سے روبرو بالمشابہ اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہے ہیں اپنے محبوب سے روبرو فرما رہے ہیں میرے نبی، اے میرے پیارے حبیب، تیرے حق میں آخرت اولا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اب اولا کیا ہے، آخرت کیا ہے؟ علماء نے کئی معنی بیان فرمائے، لیکن 3 معنی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ اولا سے مراد یہ دنیا ہے، اور آخرت سے مراد اگلا جہان ہے۔ میرے محبوب، اس دنیا سے اگلی دنیا تیرے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ یا رسول اللہ، جو کچھ ہم نے آپ کو عطا کیا، معجزات دیے، مرتبہ دیا، شان دی، امت کی کثرت دی، یا رسول اللہ آپ کو امت کی کثرت دی، صحابہ کی کثرت دی، اہل بیت کی کثرت دی، آپ کو قرآن
کو جسموں میں بے مثال بنایا، آپ کے اسم کو سارے اسماء سے بے مثال بنایا، آپ کے شہر کو سب شہروں سے بے مثال بنایا یا رسول اللہ، آپ کے گھرانے کو سب گھرانوں سے بے مثال بنایا، جو کچھ اس دنیا میں دیا ہے آگے چل کر اگلے جہان میں اور بھی زیادہ دیں گے، جو یہاں دیا ہے آگے اور بھی اچھائی اور بھی آپ کے لیے مقامات ہیں، اور بھی آپ کے لیے حشر کا میدان ہو یا جنت ہو، میرے نبی آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، مزید عطا کریں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یا تو بھی ہے لیکن ابھی اور دینا ہے، ابھی اور عطا کرنا ہے، اتنا عطا کریں گے، اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ دینے کے معنوں میں کوئی چیز گن گن کر دی جاتی ہے، کوئی چیز تول کر دی جاتی ہے، کوئی چیز ناپ کر دی جاتی ہے، کوئی چیز وزن کر کے دی جاتی ہے، اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، یا رسول اللہ ہم آپ کو دیں گے، مولا کیسے دو گے، کتنا دو گے، تول کے دو گے، گن کے دو گے، ناپ کے دو گے، کتنا دو گے، دینے کا معیار کیا ہوگا، پیمانہ کیا ہوگا، رب کائنات نے فرمایا فَتَرْضَىٰ، پیمانہ یہ ہوگا جس میں تو راضی ہو جائے، ہم تو آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، فَتَرْضَىٰ، وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، فرما رہا ہے اتنا دوں فَتَرْضَىٰ، یا رسول اللہ جس میں آپ راضی ہو جائے، اور ایک حدیث قدسی میں ہے مِلَّةُ لِلْعَرْشِ إِلَىٰ تَحْتِ الثَّرَىٰ يَطْلُبُونَ رَضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رَضَاءَكَ يَا محمد، عرش مولا سے لے کر تحت الثریٰ تک 14 طبق میں جو کچھ مخلوق بستی ہے وہ سب میری رضا چاہتے، اور میں رب ہو کر تیری رضا چاہتا، خدا کی رضا چاہتے تو عالم خدا چاہتا ہے، رضا محمد خدا چاہتا ہے، رضا محمد، کراچی کے لوگ چاہتے ہیں مولا راضی ہو جائے، انسان چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، فرشتے چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، جنات چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، وقت کے حاکم ہیں، عالم ہیں، مدبر ہیں، وکیل ہیں، وزیر ہیں، کائنات کے جتنی بھی مخلوقات ہیں سب چاہتے ہیں اللہ راضی ہو، اللہ چاہتا ہے وَلَسَوْفَ ابھی ہم تو آپ کو راضی کریں، تو رب ہو کر اپنے محبوب کو راضی کریں، اور ہم بندے ہو کر، ہم غلام ہو کر کیا اپنے یار کو راضی نہ کریں اور اپنے محبوب کو راضی کریں؟ اگر سرکار کو راضی کرنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پڑھو، اگر حضور کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ایک آسان سا راستہ ہے، حضور کے اہل بیت سے محبت رکھو، حضور کے گھرانے سے محبت رکھو، پنجے تن پاک سے محبت رکھو،
بیت، قیامت تک جو نسل مصطفیٰ ہے، جو خانواد مصطفیٰ ہے، جو حضور کے اہل بیت ہیں، جو سید زادے ہیں، جو سنو یہ سید عزت کرو حضور خوش ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا میرے سید زادے سے، میری آل میں سے کسی فرد سے جو اچھائی کرے، حسن سلوک کرے، اس کا مجھ پر حق ہے، قیامت کے دن اس کا احسان کا بدلہ نہیں عطا کرنا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا کتاب کا نام ہے طباقت السعادت، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک سید تھے، آل رسول تھے، فوت ہو گئے، وفات پا گئے، ان کی گھر والی بیوہ ہو گئی، اس کی 2 بیٹیاں، چھوٹی بیٹیاں یتیم ہو گئی۔ وہ سید زادی کسی بڑے شہر میں آئی، کوئی بڑا امیر کبیر تھا، بڑا سیٹھ تھا، اس کے دروازے پہ آئی، کہنے لگی کہ امیر زادے، اے دنیا دار، اللہ نے تجھے بڑا نوازا ہے، میں آل رسول ہوں، میں سید زادی ہوں، میرا شوہر فوت ہو گیا، میری چھوٹی بیٹیاں یتیم ہو گئی، میری مدد کرو، میری کچھ مدد کرو۔ تو وہ دنیا دار، وہ پیسے والا، وہ امیر، وہ سیٹھ کہنے لگا کیا تو سید زادی ہے؟ بولا ہاں میں سید زادی ہوں۔ بولا اگر سید زادی ہے تو تیرے پاس سند ہے سید ہونے کی؟ کوئی سند ہے؟ شجرہ ہے؟ وہ کہنے لگی میرا تو شوہر فوت ہو گیا، میں تو بیوہ عورت ہوں، مسکین ہوں، پردیس میں ہوں، اب میں تو شجرہ پائے تو نہیں پھر رہی، اگر مدد کرنی ہے تو کر، نہیں تو مجھے تانا نہ دے، مجھے ذات کا تانا نہ دے، میں ہوں سید زادی، اگر مدد نہیں کرتا مجھے تانے مت دیے۔ وہ امیر دنیا دار کہنے لگا کہ تم نے ایسے ڈھونگ رچا رکھا ہے، ان کو سید کہلاتے ہو اور لوگوں سے مال بٹورتے ہو، اس کو خیرات نہ دی، اس کی مدد نہ کی، وہ سید زادی روتی آنسو بہاتی آگے چلی۔ آگے یہودی کا بڑا دکان تھا، یہودی کے در پہ گئی، بولی یہودی مسلمانوں کے نبی کوئی، میں آج ہوں، میرا شوہر فوت ہو گیا، میری بیٹیاں یتیم ہیں، اللہ کے نام پر میری کوئی مدد کر۔ تو وہ یہودی پوچھنے لگا کیا تو سید زادی ہے؟ اس نے کہا میں سید زادی ہوں۔ اس نے کہا اگر مسلمانوں کے نبی کی شہزادی ہے، تیرے قدموں کے ہاتھ اور دھول کو میں اپنے آنکھوں پر سرخا بناؤں گا۔ اس نے اپنے نوکر کو بولا کہ میرا جو بنگلہ خالی ہے وہ اس سید زادی کو میں نے دے دیا، لے جاؤ، اس کو کھانا پینا کپڑا جو کچھ ضروریات زندگی ہیں ان کو پہنچا دو کہ یہ سید زادی ہے، میں اسے نہیں دیکھا، وہ اس کی یہ جزیات ہے میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ تھا تو یہودی، تھا تو غیر مسلم، لیکن اس نے آل رسول کی عزت کی ہے، اس کو گھر دیا، رہنے کی پناہ گاہ دی، اس کو کھانا پینا دیا۔ اب رات ہوتی ہے تو وہ امیر، وہ نواب، وہ مسلمان جس نے شجرہ پوچھا تھا وہ رات کو سویا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت کا منظر ہے، قیامت کا نظارہ نظر آیا، فرشتے پکڑ رہے ہیں مجرموں کو، زنجیروں میں
پکڑ کے دوزخ کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں. کچھ فرشتوں نے آ کر اس سیف کو بھی پکڑ لیا. کہنے لگے تو مجرم ہے, تو گنہگار ہے, تجھے دوزخ میں لے جانے کا آرڈر ہوا ہے. اس کو پکڑ کے لے جانے لگے. اچانک اس نے دیکھا کہ سامنے مدینے والے آقا آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں. تو اس نے جب حضور کو دیکھا تو پکارنے لگا, یا رسول اللہ میری مدد کرو, یا رسول اللہ میری مدد کرو, یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں, آپ کا مسلمان ہوں, کلمہ پڑھنے والا ہوں, میری مدد کرو. تو سرکار نے اس کے قریب آ کر پوچھا, کیا تم مسلمان ہے, کیا تم میرا امتی ہے؟ عرض کی, ہاں یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں, میں مسلمان ہوں. حضور نے فرمایا, اگر تم مسلمان ہے تو تیرے پاس مسلمانی کی سند ہے. مسلمان ہونے کی سند ہے تیرے پاس. تم میرے آپ سے, میرے اہل بیت سے سندیں پوچھتا ہے. اب بتا, تیری سفارش میں کروں, لیکن تو مجھے مسلمان ہونے کی سند تو دکھا. میری ایک بیٹی سیدزادی میرے در پہ آئی تھی, تو نے مجھ سے سندیں پوچھی تھی. اب بتا. اس کی آنکھ کھل گئی, سمجھ گیا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. اب لازم قطار رونے لگا, کر دو للہ کرم, اے میرے شاہ امم, کر دو للہ کرم, اے میرے شاہ امم, دید جلووں کی عطا کیجئے آنکھیں نم, کر دو للہ کرم, اے میرے شاہ امم. اب رو رہا ہے صبح کو, میں بڑی غلطی کر بیٹھا. اب صبح سویرے نوکر کو بھیجا کہ تلاش کرو وہ سیدزادی کہاں چلی گئی. پتہ چلا وہ یہودی کے پاس ٹھہری ہوئی ہے. اس یہودی کے پاس خود آیا, کہنے لگا کہ وہ سیدزادی میرے حوالے کرو. پوچھا کیوں؟ بولا تم تو یہودی ہے, وہ مسلمانوں کے نبی کی آل ہے, اس کو میں اپنے پاس ٹھہراؤں گا. تو اس یہودی نے کہا, خبردار مجھے یہودی مت کہنا. آج رات میرے آقا آئے تھے اور مجھے کلمہ پڑھایا, اپنے دین میں داخل فرمایا. فرمایا کہ تو نے میرے آل کی عزت کی, میرے اہل بیت کی عزت کی. آج میں تجھے کلمہ پڑھانے آیا ہوں, تجھے اپنے دین میں داخل کرانے آیا ہوں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ. اگر حضور کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ایک راستہ یہ بھی ہے کہ حضور کی آل کی عزت کرو, حضور کے اہل بیت سے محبت رکھو. جو بندہ نمازیں پڑھے, روزے رکھے, عبادتیں کرے, لیکن اس کو رسول کے آل سے محبت نہیں, تو ایمان اس کے قلب میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. نمازیں پڑھی
مان جاؤں مجھے یار کا بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا زبان دی ہے کچھ تو اپنی زبان کا حق بھی ادا کرو پڑھیے میرے ساتھ مل کر پڑھو جسے مل گیا کبھی والے کا نام اسے دو جہان کا خزانہ ملا ہے جسے شب و روز سجدوں پہ سجدے دیے جا ارے نمازیں اسی کی بولو نمازیں اسی کی اسی کی جسے غلامی مل گئی اس کو دونوں جہاں کی بادشاہ اس پر میرے آقا راضی ہو گئے نا حضور نے ایک نظر عنایت کر دی خدا کی قسم ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف اور یار کا دیکھنا ایک نظر دیکھنا اتنا کافی کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی اس مدرسے میں جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی اس مولوی کی تنخواہ کے لیے پریشان بیٹھے ہیں کبھی ادھر طلباء کی یہ کیوں نوکری دے رہے ہیں یار یہی مقصد ہے نا بس ایک نظر ایک جھلک محبوب کی نصیب ہو گئی میرے پاس رکھ لیا اتنا کافی زندگی قبر میں نہ گیا بھائی بھی قبر میں نہ گیا کوئی عزیز کوئی یار کوئی دوست قبر میں نہیں آئے گا لیکن آ گئے قبر میں بچھڑ والے درد کتنا ہے امتی کے لیے درد کتنا ہے امتی کے لیے
اتنا کافی اتنا کافی زندگی کے لیے رکھ لے اتنا کافی زندگی کے لیے حضور کے خدمت میں رہنے والے صحابی ہیں. کبھی جوتی مبارک جوڑا مبارک اٹھاتے ہیں, کبھی مسواک اٹھاتے ہیں. حضور کے دیس پردیس میں ساتھ رہنے والے. ایک دن یار راضی ہو گیا, محبوب راضی ہو گیا. آقا نے فرمایا سلمی یا ربی اللہ, مجھ سے مانگو اے ربیہ جو مانگنا چاہو. ربیہ مجھ سے مانگو جو مانگنا ہے, مجھ سے مانگو. آج رحمت کا دریا جوش میں ہے, جو مانگو گے وہ مل جائے گا. سلمی مجھ سے مانگو. اب اس کے بھی عشق کا امتحان تھا. نہ دنیا نہ دولت نہ جاہ نہ حشمت کچھ نہ مانگا. عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ جو توقی یہاں عطا کی ہے وہاں بھی یہی آپ کی توقی. سرکار کو عرض کرے گا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں چاہیے, آپ کی رفاقت چاہیے, آپ کی غلامی چاہیے. میرے آقا نے فرمایا اب غیر ذالک, پر اس کے بغیر اور بھی کچھ چاہیے, اس کے علاوہ اور کوئی طلب کوئی طلب کوئی دل میں تمنا ہو تو وہ بھی بتاؤ. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں ایک تمنا اور بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ کیا؟ عرض کی ہوا ذات جو دوسری چیز مانگتا ہوں وہ بھی یہی ہے کہ آپ کی غلامی. سب کچھ خدا سے مانگ لیا, تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں یہ ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد. سبحان اللہ. میرے دوستو, حضور کو راضی کرنا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ کثرت سے درود پڑھو. دوسری بات یہ ہے حضور کو راضی کرنا, حضور کے اہل بیت سے محبت رکھو, حضور کے گھرانے سے محبت رکھو. میرے آقا نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی, اور جس نے مجھ سے محبت رکھی وہ قیامت میں میرے ساتھ جنت میں جائے گا. پکڑا ہوا تھا, مسجد نبوی میں آئے. ایک ہاتھ میں امام حسن ہے, دوسرے ہاتھ میں امام حسین ہے. جب مسجد نبوی میں آئے فرمایا دیکھو سنو, من احبنی واحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. جس نے مجھ سے
ابا جان مولا علی سے محبت رکھی، ان کی امی جان خاتون اطہر سیدۃ النساء العالمین سے محبت رکھی۔ میرے آقا نے فرمایا کان مئی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، فی درجتی میرا پڑوسی ہوگا۔ اور دوستو اگر حضور کو راضی کرنا چاہتے ہو میرے آقا کی سنتوں پر عمل کرو، سنت پر، شریعت پر، جو حکم ملتا ہے اس پر عمل کر کے دکھاؤ، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ فرمان مل جائے یہ حضور کی سنت ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، اب اس میں کوئی بہانہ تراشنا نہیں، اس میں کوئی ہیلا تلاش کرنا نہیں، بس جو حکم مل جائے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ حضور کو راضی کرنا، حضور کی سنتوں پر عمل کرو، شریعت پر عمل کرو۔ اور چوتھی بات، اگر میرے آقا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو حضور کے اصحاب سے محبت رکھو، حضور کے یار سے محبت رکھو، جن سے حضور کی محبت ہے اس سے تمہیں بھی محبت رکھنے کا حق ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ چاہتا ہے حضور کو راضی کرے، اور ہم غلام ہو کر حضور کو راضی نہ کرے تو یہ کیسی ہماری سنیے قسمت ہوگی۔ اگر اللہ کو منانا چاہتے ہو، رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو حضور کو راضی کرو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب ہم تجھے عطا کریں گے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس دنیا میں جو کچھ دیا ہے آگے اور زیادہ دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی ہی کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ پورے قرآن میں زیادہ امید دلانے والی امت کو، اس امت کو امید دلانے والی ایک آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے بندو، اے گناہگارو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ وہ ہے کہ سارے گناہ معاف کر دے۔ اب حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو، اے مدینے والوں، اے مکے والوں، تم کہتے ہو کہ پورے قرآن میں یہ آیت امید دلانے والی ہے، گناہگاروں کو امید دلانے والی یہ آیت ہے، لیکن ہم اہل بیت کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں امید دلانے والی کوئی دوسری آیت ہے، دوسری آیت ہے جو امت کو امید دلاتی ہے۔ پوچھا گیا کہ اے نبی کے شہزادے، اے امام جعفر صادق، آپ بتائیے کہ آپ کے نزدیک پورے قرآن میں امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ تو آپ نے یہ آیت پڑھی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یا رسول اللہ، جب قیامت کا دن ہوگا ہم آپ کو دیں گے، دیتے رہیں گے، دیتے جائیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں۔ جب اللہ نے وعدہ کر دیا، آپ اقرار کر لیا کہ حضور کو راضی کرے گا، اور حضور تب تک راضی نہیں ہوں گے جب اپنے آخری غلام کو چھڑوا کے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں یہی تو
نور کرتا جا. تو جب اللہ نے فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یا رسول اللہ اولا سے آخرت آپ کے لیے بہتر ہے، یعنی اس دنیا میں جو کچھ دیا ہے آخرت میں اور زیادہ، آخرت آپ کے لیے اور زیادہ بہتر ہے. ایک معنی یہ ہے، اور دوسری معنی یہ ہے کہ محبوب اولا سے مراد پہلا شہر، آخرت سے مراد دوسرا شہر، پہلے شہر سے دوسرا شہر آپ کے حق میں بہتر ہے. یعنی آپ کی ولادت تو ہوئی شہر مکہ میں، آپ کی زندگی کے 53 سال تو گزرے مکہ میں، لیکن ہم نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا جب آپ مدینہ آئے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پہلے شہر سے پچھلا شہر آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. بے شک مکہ پریشان والا ہے، مکہ جس میں اللہ کا گھر ہے، مکہ جس میں حجر اسود ہے. الحجر الاسود یمین اللہ عز و جل علی الارض یسافر بها خلقه كما يسافر الرجل اخاه. جس طرح بندہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتا ہے، اللہ جب اپنے بندوں سے ملتا ہے تو حجر اسود کے ذریعے ملتا ہے. جس نے حجر اسود کو چوما اس نے اللہ کے ہاتھ کو چوما. بے شک اس میں زمزم ہے، اس میں صفا ہے، مروہ ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، شاہ روا ہے، میزان رحمت ہے، سب کچھ ہے مکہ کے اندر. لیکن جب یار بچھڑ جاتا ہے تو لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، اور جب یار ملتا ہے تو سفید، پھر سفید اور سبز رنگ پہنا جاتا ہے. مدینہ میں گنبد خضرا سبز رنگ کا ہے اور مکہ میں کعبہ کالا پہنے ہوئے ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوبات آپ کے لیے پہلے شہر سے پچھلا شہر اور زیادہ ہے. مدینے کے فتنے خدا تجھ کو رکھے، خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے. حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، ارے سر کا موقع ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی بڑے ذات ہو جائیں چل جانے والے. واہ مالا رحمت اللہ تیری مزار میں لاکھوں رحمتیں فرماتے ہیں. رہے گا یوں ہی تیرا چرچا، رہے گا بڑے ذات ہو جائیں چل جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. ابھی میں آپ کو کل کی دعوت بھی دیتا ہوں. اتوار کا دن چھٹی کا دن ہے نا، ہر انگریزی مہینے کا تیسرا اتوار، یہ جو ٹول پلازا حیدرآباد والا سے تھوڑا آگے تمباکو
کی دعوت دیتا ہوں آپ کو. چھٹی کا دن ہے, کبھی تو فقیروں کے ساتھ بھی گزار کے کوئی دن کے زندگی کے چند گھنٹے فقیروں کے ساتھ بھی, پھر فقیروں کے ساتھ بھی بیٹھو, گر سکھا دے ہی کے بادشاہی کے اگلی گھڑی آئے گی, اس گھڑی میں تیرے درجے کو اور بلند کروں گا, تیرے شان کو اور رفعت عطا کروں گا. گھڑی گھڑی میں آپ کی شان اونچی برتر اعلیٰ بالا. اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا گزشتہ دن سے اگلا دن بہتر ہوتا. جو آج دن ہے نا, اگلا دن آئے گا مومن کے درجات بلند ہوتے, کیونکہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا, سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم پڑھے گا, تلاوت کرے گا, مسجد میں جائے گا, لازمی ہے درجے پڑھیں گے نا. ہر دن میں مومن کے درجے بڑھتے ہیں, ہر دن میں مومن کے مقامات بڑھتے ہیں. یہ تو مومن بندے کی بات ہے, لیکن جب حضور کی بات آ جائے تو رب فرماتے ہیں ہر گھڑی تیرے حق میں پچھلی گھڑی سے مثلا اس گھڑی آپ عبادت کر رہے ہیں, اس گھڑی آپ اللہ کے ذکر میں ہیں, آئندہ گھڑی آپ سو بھی رہے ہو. خیر لک من الاولی, محبوب اگر آپ سو بھی رہے ہو تو بھی وہ گھڑی آپ کے درجات کو ہو. سبحان اللہ. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے ہر گھڑی حضور کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں, ہوتے جا رہے ہیں. نہ زمانے کو بریک لگی ہے, نہ حضور کے درجات کو بریک لگی ہے, درجات کو حضور. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کچھ تو ایسی خوبیاں میرے آقا کو اللہ نے عطا فرمائی کہ کائنات میں کسی کو نہیں ملی جو میرے نبی کو ملی. کچھ خوبیاں ایسی ہیں, مثلا نبوت, حضور کو بھی نبوت ملی تو حضرت آدم بھی تو نبی ہے نا, حضرت عیسیٰ بھی تو نبی ہے نا. یہ ایسی خوبی ہے جو دوسروں میں موجود ہے. حسن ایک ایسی خوبی ہے, حضور بھی حسین ہے, حضرت یوسف بھی حسین ہے. ہاں ان کے حسن کا اپنی خصوصیت ہے, حضور کے حسن جمال کی اپنی خصوصیت ہے, لیکن حسن میں مشترک ہے. لیکن کچھ ایسی خوبیاں ہیں جن میں حضور لا شریک ہے, حضور کا کوئی شریک نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مثلا حضور اول الخلق ہے, پوری کائنات بعد میں, حضور سب سے پہلے. اب یہ ایسی خوبی ہے, ایسی خوبی ہے جس میں حضور کا کوئی شریک نہیں. یہ اول الخلق ہونا میرے نبی کا خاصہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ تجھے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نور کو بیدار ہونا اور آخر الانبیاء ہونا, خاتم النبیین ہونا. یہ حضور کی ایسی خوبی ہے کہ نبوت تو 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کو ملی, لیکن ختم نبوت کا تاج صرف اور صرف تیرے میرے نبی کے سر سے.
سبحان اللہ. آج جو تیرے دل میں قرآن ہے، قرآن، کسی کو کچھ صورت یاد ہے، کوئی تو سارے قرآن کے ہاتھ میں لے لیکن کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ قرآن یاد ہے نا. آپ میں سے بھی نماز کے لیے تھوڑی صورتیں تو یاد ہے نا. یہ جو قرآن آپ کے دل میں ہے نا، یہ قرآن حضور کے دل پہ نازل ہوا، حضور کے زبان نبوت سے نکلا. ابو بکر نے سنا، حضرت عمر نے سنا، حضرت عثمان، حضرت مولا علی نے سنا، انہوں نے آگے پہنچایا، صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، تابعین نے تبع تابعین، یہاں تک کہ حضرت مفتی غلام قادر کشمیری رحمت اللہ علیہ، ان کا سلسلہ حضور کی ذات سے ملا ہوا ہے. پھر ان کے شاگرد ہیں، ان کے صاحبزادے محمد غوث مدد اللہ العالی، پھر ان کے شاگرد کو پڑھتے ہیں. اب یہ سلسلہ استادی اور شاگردی کا یہاں کراچی سے نکلتا ہے، ماڈل ٹاؤن سے یہ چین ملا ہوا ہے، یہ کڑا کڑے سے ملا ہوا ہے، حکومت خطرہ تک. یہ جو قرآن آپ کے سینے میں ہے نا، یہ حضور کی خیرات ہے جو تیرے دل میں موجود ہے. بتاؤ کون سا مسلمان ہے جس کو خیرات نہیں ملی؟ کون سا شخص ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا؟ وہ کون سا مسلمان ہے جس کو ایمان کی دولت ملی ہے اور وہ ایمان مدینہ سے آیا، وہ سینے محمدیہ سے آیا ہے. حضور کی خیرات ملی ہے میرے دوستو. تو رب کائنات نے حضور کو ایسی خوبیوں سے نوازا جو کسی کو نہیں ملی. صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں، مسند احمد بن حنبل میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست. سب نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزوں میں زیادہ فضیلت عطا کر. 6 چیزیں ایسی مجھے دی کسی نبی کو نہ ملی، کسی پیغمبر کو نہ ملی. وہ 6 چیزیں مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. کیا؟ میرے آقا نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات عطا کیے ہیں. جب حضور بولتے ہیں لفظ تھوڑے ہوتے ہیں، مانا ان کے سمندر سمائے. حضور کے الفاظ سبحان اللہ. اور مدینہ منورہ میں ایک کتاب دیکھی، حضور کی ایک حدیث ہے صرف 5 حرف کی، 5 حرف کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اس پر اتنی بھاری موٹی کتاب لکھی ہے، صرف اس 3-4 حرفوں پر حضور کی حدیث پر مکمل کتاب ہے. اس کی تشریح میں، اس کی تعبیر میں، اس کی وضاحت میں پوری کتاب لکھ گئی. پھر آخر میں لکھتا ہے کہ حضور کے الفاظ میں جو اظہار ہے میں حق ادا کر رہی ہوں. سبحان اللہ. یہ ہے جوامع الکلم، یعنی حضور کے الفاظ تھوڑے، معنوں کے اس میں دریا کوزے میں سمندر سما دیا. یہ خصوصیت کسی نبی کو نہ ملی جو تیرے نبی کو ملی. میرے آقا فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے. حضور نے رعب کا دشمن آتا نا، 1 مہینہ دور ہوتا، 1 مہینے کے فاصلے پر دور ہوتا، تو سٹ سکتا.
پر حضور کا رعب ہوتا، دہشت پڑتی، حضور کے جسم اطہر کو، وجود پاک کو اللہ تعالیٰ نے روبدار بنا دیا۔ یہ ایسی صوفی تھی جو کسی نبی کو نہ ملی جو تیرے میرے نبی کو ملی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، غنیمتیں ہمارے لیے حلال کر دی گئی، غنیمتوں کے مال۔ اور کسی نبی کے امت میں اموال غنیمت حلال نہیں تھے، حضور کے صدقے حضور کی امت کے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، میرے لیے پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے پاک بنا دیا، مسجد سجدہ گاہ بنا دیا۔ پچھلی امتوں میں یہ تھا جب نماز پڑھتے نا تو مسجد میں جانا ضروری تھا، مسجد کے باہر کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ اب آپ بازار میں کھڑے ہیں، جنگل میں ہیں، زمین پر کھڑے ہیں، پہاڑی پر کھڑے ہیں، کسی ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہیں، اذان نماز کا وقت ہو جائے، اللہ اکبر اکبر، نماز پڑھو، وہیں پر نماز ہو جائے۔ اور دھرتی کو اللہ تعالیٰ نے پاک بنا دیا حضور کے صدقے، حضور کی امت کے لیے۔ اگر پانی میسر نہیں، سفر میں ہو، 1 میل تک دور پانی ہے تو پانی پہ مٹی پر ہاتھ رکھو، تیمم کرو، وضو بھی ہو گیا، غسل بھی اتر گیا، آپ پاک ہو گئے، یہ زمین کے مٹی بھی پاک کر دے گی۔ اور میرے آقا نے فرمایا چھٹی چیز جو مجھے دی گئی ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں پوری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر آئے تھے، حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے لیے نبی بن کر آئے، حضرت نوح اپنی قوم کے لیے نبی بن کر آئے۔ انبیاء مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص خطے کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے نبی بنائے گئے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پوری مخلوقات، یہ نہ کہ انسان ذات، صرف انسان نہیں، پوری مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات زمینوں میں آسمانوں میں ہے، ان سب کے لیے میرے نبی کو اللہ نے نبی بنایا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، سارے انبیاء کا سلسلہ آ کر مجھ پر ختم ہوا، میں سب سے آخری نبی بن کر آیا۔ اب یہ ایسی خوبی ہے کہ کسی نبی کو نہ ملی جو تیرے میرے نبی کو۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اب نبوت کے جھوٹے دعوے دار، ان کے پیروکار، بہت سارے گمراہ لوگ آج بھی ہیں جو کسی اور کو نبی ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے میرے نبی کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی، اور کوئی بھی نبی جو کسی اور نبی کو ذمہ مرتضی یا کسی بھی صورت میں نبی مانے وہ کافر ہے، میرے نبی ختم نبوت کے بعد۔ سبحان اللہ۔ امام طبرانی معجم صغیر میں اور مجموع الزوائد میں امام حیثمی روایت لاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور کی کچہری چلی، بولو مدینے والے کی، حضور کی کچہری، محفل حسین ہوتی تم جا حسین محفل حسین ہوتی تم جا حسین اتنی لمبی رکھی نائے بنا بکا محفل حسین ہوتی محفل حسین۔ سرکار جی
سامنے وہ کپڑا رکھا اور کہنے لگا، وہ بدو بحیرہ بھی قبیلے بنو سلیم کا، کہنے لگا کہ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ میں مردہ گوہ لایا ہوں۔ گوہ سندھی میں گوہ، اردو والا گوہ۔